اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، جیسا کہ ہم پچھلی نشستوں میں تکبر کی مذمت اور تکبر کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، آج کی ہماری اس نشست میں بھی ہم تکبر پر ابھارنے والے 7 ظاہری اسباب پر روشنی ڈالیں گے۔ تکبر وہی شخص کرتا ہے جو خود کو بڑا سمجھتا ہے، اور خود کو بڑا وہی سمجھتا ہے جو اپنے لیے صفات کمال میں سے کسی صفت کا مدعی ہوتا ہے، اور کمال یا تو دینی ہوتا ہے یا دنیاوی۔ دینی کمال علم و عمل ہے، اور دنیاوی کمال نسب، خوبصورتی، قوت، مال اور دوستوں کی کثرت ہے۔ تو یوں کل 7 اسباب ہوئے۔ نمبر 1، علم کے ذریعے تکبر۔ تکبر کا پہلا سبب علم ہے، اور علماء بہت جلد تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علم کی آفت تکبر ہے۔ اسی لیے عالم بہت جلد علم کے باعث تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی وہ علم کے جمال و کمال کے سبب خود کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور لوگوں کو حقیر جانتا ہے۔ انہیں جانوروں کی طرح خیال کرتا ہے اور جاہل قرار دیتا ہے۔ اس کی دلی تمنا یہ ہوتی ہے کہ لوگ اسے سلام میں پہل کریں۔ اگر اتفاقاً وہ کسی کو سلام کرنے میں پہل کر لے، یا خندہ پیشانی سے کسی کو سلام کا جواب دے دے، یا کسی کے لیے کھڑا ہو، یا کسی کی دعوت قبول کر لے، تو اسے اس پر احسان سمجھتا ہے، اور یہ خیال کرتا ہے کہ اسے میرا شکر گزار ہونا چاہیے۔ نیز یہ گمان کرتا ہے کہ میں نے یہ سلوک کر کے اس کی عزت افزائی کی ہے، اور اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے جس کا وہ مستحق نہیں، لہذا اس کے شکرانے میں اسے میرا غلام بن کر رہنا چاہیے اور میری خدمت کرنی چاہیے۔ متکبر علماء کا عام دستور یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کے ساتھ نیکی نہیں کرتے۔ لوگ ان کی ملاقات کو آتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کی ملاقات کو نہیں جاتے۔ لوگ ان کے بیمار ہونے پر ان کی عیادت کرتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کی عیادت نہیں کرتے۔ اگر کوئی ان سے میل جول رکھے تو اس سے خدمت لیتے ہیں، اور اگر وہ اس میں کوتاہی کرے تو اسے برا جانتے ہیں، گویا وہ ان کا غلام یا مزدور ہے۔ تعلیم دینے کو حسن سلوک و احسان تصور کرتے ہیں، اور یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہم نے انہیں علم سے نوازا ہے، اس لیے ان سے خدمت لینا ہمارا حق ہے۔ یہ دنیاوی معاملات میں ان کا شیوا ہے، اور اخروی معاملات میں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کو اللہ تعالیٰ کے ہاں عام لوگوں کے مقابلے میں افضل اور اعلیٰ گمان کرتے ہیں۔ دوسروں کے متعلق خوف کا اظہار کرتے ہیں، لیکن خود اپنا احتساب نہیں کرتے۔ عوام سے زیادہ خود دنیا سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں، لہذا انہیں عالم کہنے کے بجائے جاہل کہنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ علم حقیقی تو وہ ہے جس کی وجہ سے آدمی خود کو اور اپنے رب تعالیٰ کو پہچانے، خاتمے کے خطرے کو جان لے، اور یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ علماء ہی سے سخت مواخذہ فرمائے گا۔ حقیقی علم کی بدولت خوف و خشیت اور عاجزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ علم نصیب ہوتا ہے وہ تمام لوگوں کو اپنے سے بہتر خیال کرتا ہے، اور جسے یہ علم نصیب ہوتا ہے وہ تمام لوگوں کو اپنے سے بہتر خیال کرتا ہے، کیونکہ علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا عذر ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا اسے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ نعمت علم کا صحیح طور پر شکرانہ ادا نہ کر پائے گا۔ اسی لیے حضرت سیدنا
ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کا علم زیادہ ہوتا ہے اس کی تکلیف بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور معاملہ بھی ایسا ہی ہے جیسا انہوں نے فرمایا۔ رہا یہ سوال کہ بعض لوگ علم کی وجہ سے اتنے متکبر اور ہٹ دھرم کیوں ہو جاتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے دو سبب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے والا ایسے علم میں مشغول ہوتا ہے جسے محض علم تو کہا جاتا ہے لیکن حقیقی علم نہیں کہا جاتا، کیونکہ حقیقی علم تو وہ ہے جس کے ذریعے آدمی اپنی اور اپنے رب تعالیٰ کی پہچان حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے اور اس سے دور کر دینے والے امور کی پہچان حاصل کرتا ہے، اور اس علم سے خشیت اور عاجزی پیدا ہوتی ہے، تکبر اور بے خوفی نہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ فاطر آیت نمبر 28 میں، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اس حقیقی علم کے سوا جو علوم ہیں، مثلا طب، حساب، لغت، شعر گوئی، نحو، قضاء اور مناظروں کے طریقے، تو آدمی جب ان علوم کو سیکھتا ہے وہ تکبر اور نفاق سے بھر جاتا ہے، لہذا ان علوم کو علم کہنے کے بجائے پیشہ و صنعت کہنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ علم تو وہی ہے جس سے بندگی اور ربوبیت کی معرفت حاصل ہو اور عبادت کا طریقہ معلوم ہو، اور ایسے علم سے عموماً عاجزی ہی پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا سبب علم کے باعث تکبر کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب آدمی علم کا آغاز کرتا ہے تو اس کا باطن اچھا نہیں ہوتا، نفس ذلیل ہوتا ہے اور اس کے اخلاق خراب ہوتے ہیں، تو چونکہ پہلے وہ نفس کی تربیت کرنے اور دل کو مختلف مجاہدوں کے ذریعے ستھرا کرنے میں مشغول نہیں ہوتا اور نہ اپنے نفس کو رب تعالیٰ کی عبادت کرنے پر راضی کرتا ہے، لہذا اس کے باطن میں خباثت باقی رہتی ہے۔ پھر جب وہ علم میں مشغول ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی علم ہو، وہ علم میں باطنی خباثت کی وجہ سے اس کے لیے مفید نہیں ہوتا اور نیکی میں اس علم کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کی ایک مثال اس طرح بیان فرمائی ہے کہ علم آسمان سے برسنے والے بارش کے اس پانی کی طرح ہے جو نہایت صاف اور میٹھا ہوتا ہے، اور درخت اس پانی کو اپنی جڑوں کے ذریعے جذب کر لیتے ہیں، تو جس درخت کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ پانی کو بھی اسی طرح کر دیتا ہے۔ کڑوے درخت کی کڑواہٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور میٹھے درخت والے کی مٹھاس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اسی طرح جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں وہ اسے اپنی خواہش کے مطابق بدل دیتے ہیں، لہذا تکبر کرنے والے کا تکبر بڑھ جاتا ہے اور عاجزی کرنے والے کی عاجزی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جو شخص جاہل ہونے کے سبب تکبر کا عزم کرتا ہے تو علم کی صورت میں اس کے پاس تکبر کا ایک سبب آ جاتا ہے، یوں اس کا تکبر بڑھ جاتا ہے۔ اور جب کوئی شخص جہالت کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو علم کے باعث اس کا خوف مزید بڑھ جاتا ہے، کیونکہ علم کے ذریعے اس کی جہالت کا عذر ختم ہو جاتا ہے، لہذا اس کی خوف و خشیت اور عاجزی و انکساری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ علم بھی تکبر کا ایک بڑا سبب ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا سورۃ الشعراء آیت نمبر 215، اور اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ اپنے پیرو تابع مسلمانوں کے لیے، اور فرمایا سورۃ آل عمران آیت نمبر 159 میں، اور اگر تند مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے، اور اپنے ولیوں کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورۃ المائدہ آیت نمبر 54 میں، مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہے۔
حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بے کسوں کے مددگار شفیع روز محشر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اس کے باوجود وہ کہیں گے کہ ہم نے قرآن پڑھا، ہم سے زیادہ قرآن پڑھنے والا اور علم رکھنے والا کون ہے؟ یہ کہہ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، وہ اسی امت میں سے ہوں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگو تم متکبر عالم مت بنو کہ تمہارا علم تمہاری جہالت کے برابر ہو جائے، یہی وجہ تھی۔ حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وعظ کی اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت دینے سے انکار کر دیا اور فرمایا، یہ خود کو ذبح کرنے کی مثل ہے۔ اسی طرح ایک امام مسجد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی کہ وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وعظ کر لے تو آپ نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہیں تم اس کی وجہ سے پھول نہ جاؤ۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن لوگوں کی امامت فرمائی تو سلام پھیرنے کے بعد فرمایا، اپنے لیے کوئی دوسرا امام تلاش کر لو یا پھر اکیلے نماز پڑھو، کیونکہ دوران نماز مجھے یہ خیال گزرا کہ قوم میں مجھ سے افضل کوئی نہیں۔ جب حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اشخاص اپنے متعلق یہ فرما رہے ہیں تو بعد والے کمزور لوگ اس سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ ایسے علماء روئے زمین پر بہت کم ہیں جو عالم کہلانے کے مستحق ہوں اور پھر ان میں علم کے ہوتے ہوئے تکبر بھی نہ ہو۔ اگر ایسا کوئی عالم مل جائے تو وہ زمانے کا صدیق ہی ہوگا، جس سے دوری اختیار کرنا مناسب نہیں، بلکہ ایسے عالم کی قربت اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے عالم کی ذات اور اس کے احوال سے استفادہ کرنا تو بہت بڑی بات ہے، بلکہ ایسے عالم کی زیارت بھی عبادت ہے۔ لہذا اگر تمہیں ایسے شخص کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ ملک چین کے آخری کنارے پر ہے تو بھی تمہیں اس کے پاس جانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس امید سے کہ تمہیں اس کی برکتیں نصیب ہوں اور تم اس کی صحبت سے فائدہ حاصل کرو۔ مگر ہائے افسوس، اس زمانے میں ایسے لوگ کہاں؟ ایسے خوش نصیب اور بلند اقبال لوگ پہلی اور دوسری صدی میں گزر چکے۔ ہمارے زمانے کی حالت یہ ہے کہ اس زمانے میں ایسے علماء بھی نہیں جو ان اکابرین کے اوصاف نہ اپنانے پر کم از کم افسوس کا اظہار ہی کر لیں۔ چنانچہ ان اکابرین کے اوصاف کے حامل علماء اس دور میں یا تو ہیں ہی نہیں یا پھر بہت تھوڑے ہیں۔ اگر سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری نہ ہوتی، ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جو شخص تمہارے یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کے 10ویں حصے پر بھی عمل کر لے گا، نجات پا جائے گا۔ تو معاذ اللہ ہم اپنے برے اعمال کی وجہ سے نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کے 10ویں حصے پر بھی عمل کرتا ہو؟ کاش ہم ان کے عمل کے 10ویں حصے پر بھی عمل کر لیتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اپنی شان رحمت کے مطابق سلوک فرمائے اور اپنے فضل و کرم کے سبب ہمارے برے اعمال کی پردہ پوشی فرمائے۔ نمبر 2، علم اور عبادت کے ذریعے تکبر۔ عمل اور عبادت تکبر کا دوسرا ظاہری سبب ہے۔ زاہد اور عبادت گزار لوگ بھی حصول عزت، تکبر اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے جیسی بری صفات سے خالی نہیں۔ یہ لوگ دین و دنیا دونوں اعتبار سے تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے اس طرح کہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کا ان کی
زیارت کے لیے آنا ان کا دوسروں کی ملاقات کے لیے جانے سے بہتر ہے۔ انہیں لوگوں سے امید ہوتی ہے کہ وہ ان کی ضروریات پوری کریں، ان کی عزت کریں، مجلسوں میں ان کے لیے جگہ کشادہ کریں، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ان کا ذکر کریں اور تمام دنیاوی امور میں دوسروں سے انہیں مقدم رکھیں۔ مختصر یہ کہ وہ تمام باتیں یہاں بھی صادق آتی ہیں جن کا ذکر ابھی ہم نے علم کے باعث تکبر کرنے والوں میں کیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے لوگوں پر احسان کر رہے ہیں۔ دین کے اعتبار سے اس طرح تکبر میں مبتلا ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں لوگ ہلاکت میں پڑے ہیں اور یہ نجات پانے والے ہیں، حالانکہ در حقیقت یہ خود ہلاکت میں پڑے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم کسی کو یہ بات کہتے سنو کہ لوگ ہلاک ہو گئے تو جان لو وہ ان سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے، کیونکہ اس کا یہ قول اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ وہ لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے متعلق دھوکے میں مبتلا ہے، اس کے خفیہ تدبیر سے بے خوف ہے، نیز رب تعالیٰ کی جلالت شان سے خائف نہیں، معلوم نہیں کہ وہ اتنا بے خوف کیوں ہے، حالانکہ اس کے لیے یہی گناہ بہت بڑا ہے کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ تو کتنا فرق ہے اس میں اور اس شخص میں جو اپنے مسلمان بھائی سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہے، عبادت کے باعث اس کی تعظیم کرتا ہے، اسے بڑا سمجھتا ہے اور اس کے لیے اس بات کی امید رکھتا ہے جس بات کی امید اپنے لیے نہیں رکھتا۔ غور کیجئے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار کی تعظیم کر کے نجات حاصل کرتے ہیں اور اس کے قریب ہو کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور یہ ان سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ گویا یہ خود کو ان کی مجالس سے بلند مرتبہ سمجھتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ لوگ عابدوں کی محبت کے باعث عمل میں ان کے مساوی ہو جائیں اور عابدین لوگوں کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے جاہلوں کے مرتبے تک پہنچ جائیں۔ منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں 2 شخص تھے جن میں سے ایک اپنے مفسدانہ اعمال کی وجہ سے فسادی مشہور تھا، جبکہ دوسرا کثرت عبادت کے باعث عبادت گزار پہچانا جاتا تھا اور اس کے سر پر بادل کا ٹکڑا سایہ کیے رہتا تھا۔ ایک دن فسادی شخص عبادت گزار کے پاس سے گزرا تو اس نے اپنے دل میں کہا، میں بنی اسرائیل کا فسادی ہوں اور یہ عابد ہے، اگر میں اس کے پاس بیٹھوں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے۔ اس خیال سے وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس عبادت گزار نے دل میں کہا، میں بنی اسرائیل کا عابد ہوں اور یہ فسادی ہے، یہ میرے پاس کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ یہ سوچ کر اس نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے فسادی سے کہا، یہاں سے اٹھ جاؤ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ ان دونوں سے کہیں وہ نئے سرے سے عمل شروع کریں۔ میں نے اس فسادی شخص کو بخش دیا اور عبادت گزار کے عمل کو ضائع کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بادل کے ٹکڑے کو عابد کے سر سے ہٹا کر اس فسادی کے سر پر کر دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے دلوں کی طرف نظر فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کی طرف نظر فرماتا ہے۔ ایک جاہل شخص جب اللہ تعالیٰ کے خوف کے باعث اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور اس کے خوف سے اس کے سامنے جھک جاتا ہے تو وہ دل سے اللہ تعالیٰ کا حکم مانتا ہے، اور ایسا شخص متکبر، عالم اور خود پسندی کے شکار عابد کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا زیادہ مطیع و فرما بردار ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص ایک عابد کے پاس آیا، وہ اس وقت سجدہ ریز تھا۔ اس نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا تو عابد نے کہا، پاؤں اٹھا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تجھے نہیں بخشے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عابد سے فرمایا، اے میرے نام پر قسم کھانے والے، میں تجھے نہیں بخشوں گا۔
حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اونی لباس پہننے والا ریشمی لباس پہننے والے کے مقابلے میں زیادہ تکبر کرتا ہے، یعنی ریشمی لباس والا اونی لباس والے کو فضیلت والا سمجھ کر اس کے سامنے جھک جاتا ہے، جبکہ اونی لباس والا خود کو فضیلت والا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تکبر کی اس آفت سے بھی بہت کم لوگ محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ جب کوئی شخص کسی عابد کو ہلکا سمجھتا ہے یا کوئی شخص اسے تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ اس کی مغفرت کو بعید خیال کرتا ہے اور یہ یقین کر بیٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرمائے گا، حالانکہ اگر وہ خود کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے تو اسے اس قدر برا نہیں جانتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود کو بہت زیادہ قابل قدر سمجھتا ہے، حالانکہ یہ جہالت، تکبر، خود پسندی اور اللہ تعالیٰ کے متعلق دھوکے میں پڑتا ہے۔ بعض لوگوں کی بیوقوفی اور کن ذہنی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ وہ مقابلے پر اتر آتے ہیں اور کہتے ہیں قریب دیکھ لینا اس کا کیا حال ہوگا، اور پھر اس شخص کو کوئی مصیبت پہنچ جائے تو یہ لوگ اسے اپنی کرامت خیال کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بدلہ لے لیا، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ کفار کے کئی گروہ گزرے، کچھ نہ اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں کو گالیاں دی، کچھ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، بلکہ بعض تو اس قدر آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو قتل کر دیا، قتل کرنے سے بھی درغ نہ کیا، اور کچھ نے انہیں چوٹیں پہنچائیں۔ ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان میں سے اکثر کو مہلت دی اور دنیا میں انہیں سزا نہ دی، اور کچھ ان میں سے ایسے بھی ہوئے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو اس طرح وہ دنیا اور آخرت دونوں کی سزا سے بچ گئے۔ تو کیا یہ جاہل و مغرور عبادت گزار خود کو انبیاء اکرام علیہ السلام سے زیادہ معزز سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتقام لیا جبکہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا انتقام نہ لیا؟ ممکن ہے کہ یہ لوگ اپنی خود پسندی اور تکبر کے باعث اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو جائیں اور انہیں اس کا علم بھی نہ ہو۔ یہ ہے دھوکے میں مبتلا عبادت گزاروں کا حال، اور جہاں تک عقل مند عبادت گزاروں کا تعلق ہے تو وہ اس طرح کہا کرتے ہیں جیسا حضرت سیدنا عطا سلمی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مروی ہے۔ سامعین، آج کی محفل زیادہ طویل ہو گئی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کا تسلسل اگلی نشست میں کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔